بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میں اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے 3 مارچ 2024 کو ہونے والے میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح تقریباً صبح 8:30 بجے ہم لوگ لاہور سے نکلے اور تقریباً 10 بجے ہم لوگ حویلی دلدار شاہ تحصیل چونیا ضلع قصور میں پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حویلی دلدار شاہ میں اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک فری ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ گزشتہ 9 سال سے ہر اتوار کو بلا ناغہ الحمدللہ میڈیکل کیمپ ہوتا ہے۔ اس کیمپ کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ریگولر ہو رہا ہے، دوسرا اس میں تمام غریب اور مستحق مریض جو ہیں وہ ریگولر ہی شامل ہوتے ہیں ہر سنڈے کو، اور ان سب کو نہ صرف مفت میں ایگزامن کیا جاتا ہے بلکہ ادویات بھی تجویز کی جاتی ہیں، اور پھر یہ ساری ادویات جو ہیں یہ ان کو بالکل مفت مہیا بھی کی جاتی ہیں۔ چنانچہ صبح 10 بجے ہم سب ڈاکٹرز نے اپنی اپنی نشستیں سنبھالی اور مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ آج کافی بڑی تعداد میں مریض آئے۔ جنرل مریض تقریباً 218 آئے اور بچے جو ہیں وہ 13 آئے۔ جلدی امراض کے 29 مریض آئے۔ آنکھوں کے امراض کے 125 مریض آئے۔ زنانہ امراض کے 9 مریض آئے۔ 2 ٹی بی کے مریض آئے اور ایک پیشنٹ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے گیا۔ یہاں پر ایک خاص بات کا ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس جو جنرل مریض آتے ہیں ان میں ریگولرلی شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض بھی آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو شوگر کے مریض آتے ہیں وہ انتہائی لاپرواہی سے اس کا علاج کراتے ہیں۔ پہلے ہمیں کافی عرصہ ان لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ شوگر کی بیماری ایک دفعہ ہو جائے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ کو ریگولر دوائی لینی پڑتی ہے، دوائی چھوڑ نہیں سکتے۔ جبکہ ان مریضوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت شوگر ہائی ہو جائے، طبیعت خراب ہو، تو اس وقت ہم کوئی دوائی کھا لیں، اور وہ ویسے ہی کسی نہ کسی کو ایک سے لے کے تو ایک آدھے دن کی دوائی کھائی، اس طبیعت بہتر ہوئی، اس کے بعد پھر 6 مہینے بھول گیا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت خوفناک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مریض ہیں جن کی ٹانگیں کٹ گئی ہوئی ہیں، ہمارے گاؤں میں 3-4 ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی پہ افیکٹ ہو گیا ہے، کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ریگولر دوائی لیں، آپ کو مفت دوائی مل رہی ہے، اور جو پرہیز ہم بتاتے ہیں وہ بھی ساتھ کریں۔ تو تقریباً 2:30 بجے پھر ہم یہ کیمپ ختم کر کے واپس لاہور چلے گئے۔ سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر ایپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔